غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے نہ نکل جائے. حوالہ ابو داؤد کتاب الادب جلد 4 صفحہ نمبر 354. ایک سے ایک بڑے سے بڑے الزامات ہوتے ہیں بیچاروں کو. بعض بے قصور لوگوں کو جذبات میں آ کر غصے میں آ کر کبھی کوئی تو طلاق ہوئی تو اس پر الزام لگا دیں گے. پولیس سے ان کی ترکیب ہوتی ہے, رشوتیں کھلائیں گے, اس کو اٹھوا دیں گے, بند کروا دیں گے. اب وہ بیچارہ سریوں کے پیچھے بے قصور بے گناہ اور یہ خوش ہو رہا ہے لیکن یہ بچ کر جائے گا. اس سے جیلوں میں آپ کو نہیں ملیں گے. اس سے بیچارے مظلوم قیدی, میری تقریباً دعا میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں مظلوم قیدیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اس سے مظلوم قیدی ملیں گے, ڈال کے بھول جاتے ہیں بیچاروں کو, کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہوتا. گھروں میں ماں مر جاتی ہے, بچہ مر جاتا ہے, بیوی مر جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. مظلوم قیدیوں جو ان مظلوم قیدیوں کو ظلم کرتے ہیں, اب وہ حکام ہوں یا پولیس والے ہوں یا عوام ہوں, جو بھی ہوں, آخرت میں کوئی بھی بچ کر نہیں جائے گا. اللہ پاک کے یہاں انصاف ہے. تو اس لیے اگر کسی نے مظلوم پر کوئی جھوٹا کیس کیا فوراً واپس لے لے, توبہ کرے, اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے کہ میری ابھی یہ تھوڑی سی ذلت, یہ تھوڑی ہے واقعی تھوڑی, قیامت کی ذلت برداشت نہیں, جہنم کے عذاب کی ذلت کوئی سہ نہیں سکے گا. تو اب بھی جو کرنا ہے کر, جب تک آپ کے پاس عہدہ ہے لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. عہدے سے اتر کے دیکھو آپ کو پانی پلائیں تو میرے کو بتائیں. میں واقعی بولتا ہوں, یہ سمجھتے ہیں ہماری عزت ہے. عزت آپ کی نہیں ہے, آپ کی کرسی کی, آپ کے عہدے کی ہے. ابھی ظلم کی آندیاں چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کچھ چل جائیں گی, تو کچھ مظلوم اپنے درجے آخرت کے بلند کروا لیں گے آپ کی وجہ سے. آپ کا مسئلہ خراب ہے. جو بھی کرتا ہے اس کو ظلم سے باز آنا چاہیے. مظلوم کی قیامت میں جیت ہے. مظلوم کا ہاتھ ہوگا, ظالم کا گریبان ہوگا. وہاں نہ اس کا عہدہ اس کو بچائے گا, نہ کسی کا اسلحہ اس کو بچا سکتا ہے, نہ کسی کا رعب اور دبدبہ چھوڑا سکتا ہے, نہ کسی کا تاج و تخت نہ حکومت اس کو بچا سکتے ہیں. دیکھو نا, نمرود سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ 4 بادشاہ ہوئے بڑے دنیا کے, 2 غیر مسلم اور 2 مسلم, جن کی پوری دنیا پر حکومت, ان میں ایک نمرود. اس نمرود بادشاہ نے جو بھی کیا, ظلم کی آندیاں چلائی, بہت لمبا عرصہ زندہ رہا, لیکن آخرکار وہ خدا بن بیٹھا اپنے تئیں کہ میں خدا ہوں. لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ آخرکار ایک مچھر, وہ بھی میں نے پڑھا کہ لنگڑا مچھر تھا, جو اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اس کو کاٹتا تھا, اور اس کو جب کوئی مارتا تھا تو قدرے سکون ہوتا تھا. تو پھر یہ ترکیب بنی تھی کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا, جوتے رکھے ہوئے تھے, اٹھا کے اس کو مارے. تو جوتے کھا کھا کر آخر ایک ایسا جوتا پڑا کہ بس اس کا سر جو تھا نا پھٹ گیا تربوز کی طرح, اور ذلیل ہو کر مر گیا. آج ہم نے اس کا نام لیا, اس کی بات کی تو ذلت کے ساتھ کی. یزید کا نام لیتے تو پلید کہتے ہیں, یہ ظالم تھا. امام حسین کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مظلوم تھے. تو دنیا میں بھی مظلوم کی یوں دیکھو تو جیت ہے, اور آخرت میں بھی جیت ہے. ظالم دونوں جگہ ہارا ہوا ہے, وقتی طور پر وہ تھوڑا پھوپا کر لیتا ہے, آخر کار کے بعد کوئی نہیں رہتا. اللہ ہمیں ظالم سے بچائے. کچھ لوگ شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شوگر یا بلڈ پریشر روزہ چھوڑنے کا عذر یعنی مجبوری نہیں ہے. اس میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایسا بیمار کہ یا تو اس کا اپنا خود تجربہ ہے, یا اس کو کوئی ایسا نیک اللہ رسول سے محبت کرنے والا, خوف خدا والا ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ روزہ ترک کرنے کا. اب اس میں صورت ہے کب روزہ ترک کرنے کا مشورہ دے گا کہ یا تو جان چلی جائے گی, یا بیماری بڑھ جائے گی, یا مریض دیر میں اچھا ہوگا. تو اس طرح کی مجبوریوں کی بنا پر روزہ قضا کیا جا سکتا ہے. یا تو وہ ڈاکٹر اسی طرح کا خوف خدا والا کہے گا, یا خود اس کو تجربہ ہے روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے, تو اب وہ روزہ بعد میں قضا کر لے, معاف نہیں ہوگا. یہ مریضوں کے لیے نہیں ہے, وہ ایسے بوڑھوں کے لیے ایک فدیہ ہے جن کو دوبارہ انہیں کہ صحت آنے کی امید ہی نہیں ہے. ایسے بوڑھے ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے, دوبارہ طاقت ملنے کی امید نہیں ہے, تو وہ کفارہ دے سکتے. اس میں بھی اگر وہ سردی میں رکھ سکتے ہیں تو قضا سردی میں کر لیں, گرمی میں نہیں کر سکتے. تو اس طرح مطلب اس کے مسائل. شیخ فانی جس کو بولتے ہیں, ایسا بوڑھا. دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نہیں, بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پانی کو مکروہ لکھا ہے. کتے کے تھوک کا کیا حکم ہے؟ کتے کا تھوک ناپاک ہے.
मछली मच्छर या मक्खी वगैरह का खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या हुक्म है? इनका खून पाक होता है। अगर जिस्म या कपड़े से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म है? कपड़ा पाक है। हाँ, अगर कुत्ते को पसीना आया हुआ है तो पसीना लग गया तो इसका कुत्ते का पसीना नापाक है, या थूक लग गया मुंह का, ये भी नापाक है। जिन जानवरों का जूता नापाक है इनका पसीने का क्या हुक्म है? नापाक। किन परिंदों की मीट पाक है? जो परिंदे हलाल हैं और ऊपर उड़ते हैं, मसलन कबूतर, चिड़िया, ये ऊपर उड़ते हैं, तो इनका मीट जो है ये पाक है। किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई और उसने फौरन पानी पी लिया तो इसके झूठे पानी का क्या हुक्म होगा? बाहर शरीयत दूसरे हिस्से में है कि मुंह से इतना खून निकला कि थूक सुर्ख हो गया, अगर लौटे या कटोरे को मुंह से लगाकर कुल्ली को पानी लिया तो लोटा, कटोरा और कुल पानी नजिस यानी नापाक हो जाएगा। चुल्लू से पानी लेकर कुल्ली करे और फिर हाथ धोकर कुल्ली के लिए पानी ले, यानी एक बार जैसे लोटे से डाला, अब इसको भी धोए, तो यहाँ खून वाला, खून के डुबिंग हुई ना होठों की और जो भी मुंह का हिस्सा है, इसको भी धोए, हाथ को भी, फिर दोबारा ले, तो इस तरह मतलब है कि वो मुंह को पाक करे। पाक करने के बाद हम बेशक वो गिलास, कटोरा, जो भी उसमें मुंह लगा कर जिस तरह पानी पीते हैं नॉर्मली पी सकेंगे। अगर नजासत या नापाकी का रंग कपड़े पर बाकी रह जाए तो इस मुतालिक शरीयत क्या हुक्म देती है? शरीयत का जो तकाजा है इसके मुताबिक कपड़े को पाक करने की भरपूर कोशिश की है। अब यह कि वो रंग छूटता ही नहीं है तो माफ है, नजासत वाला रंग बदिक्कत जाएगा, शायद ये लिखा है, तो ये अब नापाक नहीं है, ठीक, जबकि वो शरीयत का जो तकाजा है इसके मुताबिक पाक करने की कोशिश की। अगर कपड़े वुजू खाने में नीचे पड़े हुए पानी से लग जाएं तो वो नापाक हो जाएंगे या पाक रहेंगे? पानी अगर नीचे पाक है तो कपड़े भी पाक है। वो आमतौर पर जो वुजू खाना है उसको पता ही कुछ नहीं है, तो नापाक कहने की वजह भी कोई नहीं है। खामा का शुबा करना, वहम करना कि ये पानी नापाक होगा तो कपड़े पाक है। जिस्म नापाक है मगर खुश्क हो चुका है, इस पर पाक साफ कपड़े पहने तो क्या वो कपड़े नापाक हो जाएंगे? अगर कपड़े भी खुश्क है और कोई नजासत का असर भी कपड़ों पे नहीं आ रहा है तो कपड़े पाक है। सूखी चीज को नापाक